جو ہے وہ بہت کم حاضری رہ رہی تھی، تاہم اب پہلی مرتبہ ایک بڑا اجتماع فیصل مسجد کے اندر جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تاہم بارش کی وجہ سے صحن میں بہت زیادہ پانی تھا، جس کی وجہ سے نمازیوں کو مشکلات بھی آئی ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ فرش پر پھسلن کی وجہ سے گرے بھی ہیں، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پانی نکالنے کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا، تاہم شہریوں کی بڑی تعداد نے یہاں پر نماز ادا کی ہے، اور صدر مملکت نے بھی یہاں پہ نماز ادا کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے، اور اسلام آباد پولیس کے ہم بھی والد صاحب جمعے کی نماز پہ پڑھنے پہ لے جایا کرتے تھے زبردستی، ان کی عزت کرتا تھا، اس لیے میں چلا جاتا تھا۔ اور پھر عید کی نماز، لیکن اس کے علاوہ میرا کوئی ایمان نہیں تھا، میرا کوئی ایمان نہیں تھا اللہ میں جس طرح مسلمان ہوتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ لی تو کبھی صبح کی نماز، کوئی روزہ رکھ لیا تو پاکستان میں نہیں تو نہیں رکھا، میرا ایمان نہیں تھا اللہ میں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک مختصر سے بیان کی ایک مختصر سا اقتباس ملاحظہ کیجئے، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں۔ نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفہائہ، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں۔ پاکستان میں سکھوں کا مکہ اور مدینہ پاکستان میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین، بحیثیت خاتم النبیین تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے۔ جو جنگ احد ہوئی، سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی، جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں 27 رمضان کو اس ملک کو جنم دیا تھا۔ تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی کئی مہینے وحی نہیں آئی، تو انہوں نے سمجھنا شروع ہو گیا کہ شاید اللہ نے، انہوں نے پہلے تو سوچا کہ شاید میں یہ امیجن کر رہا تھا، کیا وہ سوچا کہ میں کوئی پاگل تو نہیں ہو رہا تھا، پھر انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ اگر تھے تو مجھے بھول گئے ہیں۔ ڈالر اوپر چڑھا ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک طرف اس کی کاست 3 ارب بڑھ گئی، دوسری طرف ہمیں 3.5 ارب 4.25 ارب تک اس کی سیونگ ہو گئی، کیونکہ ہم نے تو پیمنٹ پاکستانی روپیز میں کرنا ہے۔ وہ تو انہوں نے ملک سے نکال دیا نا، انہوں نے ملک سے نکال دیا، اس کو وہ نام بتائے گا کس کو نکال دیا ملک سے؟ کل بوشن میں چلا گیا ہے تو وہاں بتائے گا۔ یہ تو بریکنگ نیوز ہے۔ لاہور کے ایک ہوٹل کو شراب کی فروخت کا پرمٹ دینے میں بھی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کرپشن کی۔ پاکستان بنانے والے لوگ ایسے مذہبی لوگ تو تھے ہی نہیں۔ وہ ختم نبوت کو نہ ماننے والے احمدی عاطف میاں اکنامک ایڈوائزری میں شامل، سوشل میڈیا صارفین کی تحریک انصاف پر تنقید، فواد چودھری عاطف میاں کی حمایت میں میدان میں آ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عاطف میاں کو اکنامک ایڈوائزری کونسل میں لگایا گیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل میں نہیں۔ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر انتہا پسند ہیں، اور ہمیں انتہا پسندوں کے سامنے بالکل نہیں جھکنا چاہیے۔